دور جاہلیت سے نکلنے والے ہر انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے۔ طائف کے پتھر بھی پڑتے ہیں اور اسرا اور معراج کی بلندیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں مکی دور پہلے آتا ہے اور کسی کی زندگی میں مدنی دور پہلے آتا ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ یہ اپنوں کا فرض ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے پریشان ہونا۔ برا خواب نہیں بتانا چاہیے لیکن اشارہ دے دینا چاہیے تاکہ دوسرا کوئی سیلف ڈیفینس کر سکے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں خواب میں اشارے اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم ان کو خبردار کر سکیں۔ ایک کل وہ ہے جو آج کے بعد آئے گا، اس کے لیے تو سب سوچتے ہیں، اور ایک کل وہ ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آئے گا، جسے آخرت کہتے ہیں۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی سوچئے۔ اللہ تعالی ہمارے دونوں کل بہتر کر دے، آمین۔ جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ جو مسئلے حل کرنے پہ شکر کرے گا اس کے مزید مسئلے حل ہوں گے۔ جو چھوٹے مسئلے حل ہونے پر شکر کرے گا اس کے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ جو پرانے مسئلے حل ہونے پر شکر کرے گا اس کے نئے مسئلے حل ہوں گے، اور جو ناشکری کرتا ہے یعنی شکر نہیں کرتا، اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کی نعمت کو زوال آ جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مسئلے حل ہونے پر شکر نہیں کرے گا تو مسئلوں کا انبار لگتا جائے گا۔ ہمیں کسی بڑے بہن بھائی کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر کے دوسروں کا خیال رکھے۔ یہ چیز انسان کو بڑے ہو کر ڈیمیج کر دیتی ہے۔ انسان کو سب سے اوپر اپنا آپ رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ جب آپ کو کوئی راز تھماتا ہے تو وہ آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس کو سنبھال کے اگلے راز کے عطا ہونے کے حقدار بنتے ہیں یا نہیں۔ اپنی نظروں میں باعزت ہونے کا پہلا اصول ہے اپنی پرائیویسی کا دھیان رکھیں۔ دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے۔ جب تک ان کو آپ خوش رکھتے ہیں، جب تک آپ ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تب تک تو وہ ساتھ ہیں۔ جب آپ ان کے مطابق نہیں ہوتے تب ان کے لیے آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ہم بدتمیز، گھمنڈی، بد کردار، بد اخلاق خود نہیں بنتے، ہمیں بنایا جاتا ہے۔ لوگ بناتے ہیں کچھ اپنے اور کچھ باہر والے، لیکن جب ان سارے القابات پر پورے اترتے ہیں تو سب سے زیادہ انہی کو چبھتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر سٹ کا کہنا ہے، کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں ہوتی جو ہماری بے عزتی کر سکے۔ یہ موقع ہم خود ہی لوگوں کو دیتے ہیں۔ پہلے ہم خود ہی اپنی عزت اور قدر نہیں کرتے، اور جب لوگ یہ جان لیتے ہیں تو وہ بھی ہماری بے قدری اور بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب کا اپنا اپنا حرام جائز ہے، دوسرے کی بڑی فکر ہے سب کو۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی تھی۔ انسان سب سے زیادہ بیوقوف تب بن جاتا ہے جب وہ خود کو زیادہ عقل مند سمجھنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر دولت کمانا ہی زندگی کی حقیقی کامیابی کا اصل مقصد ہوتا تو قارون کو کامیاب ترین انسان مانا جاتا۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سے سب سے بہترین تحفہ احترام کا ہے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو دانا شخص کے سپرد کر، اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کر، ورنہ کام کو ترک کر دے۔ 1.5 ارب ہو کر بھی ابابیلوں کے منتظر مسلمان کہ وہ آئیں اور 80 لاکھ اسرائیلیوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ باخدا آج اگر ابابیل آئیں
تو وہ اپنے کنکر یہودیوں کو نہیں مسلمانوں کو ماریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔